ایک نئی یونائٹڈ حکومت جو ہے وہ اس وقت کام کر رہی ہے، مسائل کا انبار ہے، لیکن کسی بھی وقت ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے ہٹنے کی یا نہ نبھانے کی بات نہیں کی، گو کہ جن حالات میں 3.5 پونے 4 برسوں کے اندر اس ملک کو پہنچایا گیا ہے وہ حالات بہت ہی خطرناک ہیں، اور اگر عمران خان اور اس کا ٹولہ مزید پاکستان پر مسلط رہتے تو وہ خطرات ملک کو مزید پیچیدہ ہو جاتے ملک کے لیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت جو آج حکومت کا حصہ ہے اسے اقتدار میں آنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے فیصلے اور طرز حکمرانی کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑے خطرات کا سامنا تھا، اور وہ خطرات دن بدن بڑھ رہے تھے۔ عمران خان کی جو حکومت تھی، اس کی نااہلی، اس کی نالائکی، اس کی بے حسی پر ہم نے بہت بات کی ہے، اور وہ بات ہم نے آپ کے ساتھ جب بھی کی ہے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر کی ہے۔ ہم نے کبھی بھی آ کر عمران خان کی طرح لوگوں کو گالیاں نہیں دیں، گالیاں نہیں بکیں، ان کے گھر والوں کو برا بھلا نہیں کہا۔ ہم نے جب بھی بات کی اور جب بھی آپ کے ساتھ پریس کانفرنسز کے ذریعے ہم ملے تو ہم نے یہی کہا کہ لوگوں کو تشویش ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تبدیلی کے نام پر پاکستان میں تباہی لائی گئی، سونامی کی مہنگائی جو ہے اسے مسلط کیا گیا، جس بھی چیز پر ہاتھ رکھو اس کے دام آسمان کو چھو رہے ہیں۔ اگر آپ تخمینہ بھی لگا لیں چیزوں کا تو آپ دیکھیں کہ آٹے کی قیمت کیا تھی عمران خان جب حکومت میں آیا، اور عمران اس کو کہاں لے کر گیا۔ 700 روپے سے 1100 آٹا لے گیا۔ آپ دیکھیں کہ ڈالر جو تھا وہ تقریباً 105 106 ہوا کرتا تھا، اور جب یہ مسلط ہوا اس ملک کے اوپر، مسلط ہونے کے بعد 189 یہ ڈالر کو لے گیا۔ مطلب پاکستان کی جو اپنی پیسے کی قیمت ہے، جو ویلیو ہے، وہ گرتی چلی گئی۔ اور بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ کہتا ہے مجھ سے آپ حساب نہ مانگیں، 1200 ارب کا حساب نہ مانگے جو کرونا فنڈ کا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے جتنے میں نے تاریخ میں قرضے لیے ہیں، پاکستان کی تاریخ کے پہلے بھی قرضوں کے نمبرز ہیں، لیکن وہ نمبرز اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے عمران خان کے 3.5 پونے 4 برسوں میں لیے گئے قرضوں کا فگر ہے۔ 20,000 ارب سے زائد کے قرضے اس شخص نے لیے ہیں۔ IMF کے سامنے یہ گیا، ٹھیک ہے دوسری جماعتیں بھی جاتی رہی ہیں، لیکن جب دوسری جماعتیں IMF کے سامنے گئی ہیں تو انہوں نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو سامنے رکھا ہے، اپنے ملک کے عوام کے انٹرسٹ کو سامنے رکھا ہے۔ اس نے IMF کے سامنے جا کے خطرناک ترین شرائط کو منوعن جو ہے اس پر حامی بھری ہے، اور جو شخص کہتا تھا کہ میں IMF نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا IMF جانے کے بجائے، وہ صرف IMF گیا ہی نہیں، اس نے خطرناک ترین شرائط کو قبول کیا ہے IMF کی۔ اور کیونکہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا، اس نے پاکستان کے فیصلے کیے اس پوزیشن پہ رہ کر، اور وہ فیصلے کیے جس کے حوالے سے لوگوں کو کوئی آگاہی نہیں تھی، لوگوں کو علم بھی نہیں تھا۔ ان کے نمائندے جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ کن شرائط پر پچھلی حکومت IMF کے اگری کر چکی ہے، حامی بھر چکی ہے۔ ہمیں تو نظر آتا تھا کہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، ٹیکسیشن بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے بجلی کے پر یونٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے، گیس کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، یوریا کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، DAP کی جو قیمتیں تھیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور پھر یہ جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ مارکیٹ سے غائب ہو گئیں۔ کسان بھی سڑکوں پر ہے، تو گورنمنٹ امپلائیز بھی سڑکوں پر ہے، تو اسٹوڈنٹس بھی سڑکوں پر ہیں۔ بہت ہی انتشار اور کشمکش کی کیفیت میں یہ ملک 3.5 پونے 4 برسوں تک رہا۔ لوگ اگر اپنے مسائل، اپنے جو کنسرنز ہیں وہ لے کر سڑکوں پر آتے تھے تو اس پر بھی کوئی وزیر ان کی بات نہیں سنتا تھا، کوئی ایسا نمائندہ حکومت کا نہیں تھا جس کے اندر ہمیں خدا ترسی
یا عوام دوستی کا کوئی جذبہ نظر آئے، تو ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ آمرانہ سوچ عمران خان اور اس کے ٹولے کی یہ 3.5 پونے 4 برسوں تک رہی، اور آج ہم یہ باتیں سن رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں تو خیر ایسی بات کر بھی نہیں سکتی اپنے ملک کے لیے، کیونکہ بھائی ہمارے تو بچے یہیں رہتے ہیں، ہمارے تو بچے یہیں پلے، ہمارے بچے یہیں بڑے ہوئے، ہمارے بچوں نے یہیں اسکول جا کر کالج بھی ختم کیا، تو میں تو ایسی کوئی بات اپنے ملک کے لیے کہہ بھی نہیں سکتی جس طرح کی عمران احمد نیازی کر رہے ہیں۔ وہ تو اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کرسی پہ نہ ہوں تو یہ ملک بھی نہ ہوں، توبہ نعوذ باللہ۔ تو ہم تو اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی وہ مذہب کے اوپر جو ہے وہ انتشار کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ ملک کی سالمیت کے اوپر انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کی بہکی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ جو ہے وہ نہ صرف ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہماری تشویش بھی بڑھتی ہے، کیونکہ ایسا شخص جو ہے وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے یہ باتیں کر رہا ہے اور پرچار کر رہا ہے ایسی باتوں کا، اس طرح کا ماحول پیدا کر رہے ہیں جہاں لوگوں کو غلط میسیجنگ جا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ادارے ہیں اپنے آئین کے حساب سے جو ان کا کام ہے وہ کریں، کوئی ادارہ اپنی آئینی جو ذمہ داری ہے یا آئین کے اندر درج جو ان کا رول ہے اس سے تجاوز نہ کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جن اداروں نے ماضی میں کنٹروورشل رول ادا کیا ہے وہ اب کانسٹیٹیوشنل رول کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور یہ خوش آئند بات ہے۔ اگر ادارے کنٹروورسی سے اپنے آپ کو نکال کر اس ملک کے آئین کو ترجیح دینا چاہتے ہیں تو یہ خوشخبری ہے، اور آئین کے اندر جس طریقے سے الیکشنز ہونے چاہیے وہ ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے۔ آرٹیکل 218 ہے اور وہی چیپٹر ہے الیکشنز کا جس کے اندر یہ تمام چیزیں درج ہیں۔ تو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، ایک خود مختار ادارے کی حیثیت میں الیکشن کرانا ان کی ذمہ داری ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آئین کے وہ تقاضے پورے ہوں۔